اولا پھر 3 دفعہ درود شریف کے بعد پڑھنا اس ترتیب سے ہے: اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے۔ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے۔ پڑھنا اس نیت سے ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے میں نے ایک اونٹ صدقہ کر دیا، اور ایک اونٹ صدقے کرنے میں سوچیں کتنی بلائیں، کتنی وبائیں، کتنی مرضیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی ناکامیاں اور کتنی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ کیوں؟ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں اور 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اگر 300 اونٹ کریں تو 300 کو 7 سے ضرب دیں، 2100 میں نے قربانیاں، 2100 صدقے کیے۔ میں نے یہ بتانا شروع کیا اور کہا کہ اس نیت سے پڑھیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ اب تصور کو میں دہرا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ دہرائیں دل ہی دل میں۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھوں گا تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، صدقہ وہ جو قبول ہوا، اور ایک اونٹ کے صدقے سے میری کتنی بلائیں، بیماریاں، آفتیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، تکلیفیں ٹل جائیں گی۔ اور اگر میں 300 اونٹوں کو صدقہ، تو سوچیں کتنی بیماریاں، تکلیفیں ٹل جائیں گی۔ اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو تراویح پڑھ رہے، عشاء کے اللہ اکبر جماعت کھڑی ہوئی اور تراویح کا آخری اللہ اکبر کتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور یہ تراویح اپنی جگہ پہ، اس کی فضیلت، اس کا کمال، اس کا درجہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور میں جو ایک تراویح کا سجدہ ہے، ایک تراویح کا، اللہ جنت میں ایسا محل عطا فرماتے، ایک نہیں، میں ایک محل کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں، ایسا محل عطا فرماتے ہیں جس کے 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے کا 70,000 دروازہ ہے، ہر دروازے پہ 70,000 دربان ہے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے دسترخوان سجے ہوئے، ایک سجدے پہ۔ ہاں، ایک سجدے، ایک سجدے۔ اب اللہ پاک کہتا ہے کھاؤ، ہم کہتے نہیں، ہم تو متقی ہیں، ہم لے کے بیٹھے، ہم نہیں، نہ کھاتے نہ پیتے ہیں۔ تقوی کا ایسا بھی ہوتا ہے بعض بندوں کو نا، کلو واشربو، نہ انہیں کہا نہ بھی، انہیں کہ سرکار کا ہو۔ اللہ کہتا ہے اب کھاؤ پیو۔ یہ تو تراویح پہ ہے، تراویح پہ ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن آپ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے گنا تھا، پتہ نہیں کتنا گنا تھا، یاد ہے مجھے گنا تھا، 300 تو ہو جاتا ہوگا۔ چلو، آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز، عشاء کی نماز سے لے کر تراویح تک، پھر اس میں نوافل، پھر اس میں سنتیں، پھر اس میں واجب، کتنی دفعہ اللہ اکبر کر لیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور عجیب چیز ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ فرض نماز میں پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، واجبات میں پڑھ رہے ہیں، اس کی طاقت اور ہوتی ہے۔ ہر اللہ اکبر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر اللہ اکبر ننگی تلوار ہے جو کہ باطل کو کاٹ دیتی ہے، فتنوں کو کاٹ دیتی ہے، شیطانی وسوسوں کو، جناتی چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے ہر اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ 20 تراویح میں 220 بار اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے،
220 बार। आप सुबह से लेकर शाम तक गिनेंगे तो 300 से ज्यादा हो जाता है। कितनी बीमारियां टल रही, कितनी आफतें खत्म हो रही, कितनी बलाएं खत्म हो रही। एक और फायदा, मैं जो एक दफा सुभान अल्लाह कहते हैं, एक दफा सुभान अल्लाह कहते हैं, तराजू जिसमें नेकियां तोली जाएंगी, जो दूसरी दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और जब अल्लाहु अकबर कहता है, वो सारा नेकियों का तराजू झुक जाता है। फिर और फरमाया, और मैं जो एक दफा अल्लाह अकबर पढ़ता है, अल्लाह पाक एक खूबसूरत आला नस्ल का घोड़ा, अगर वो आला नस्ल का घोड़ा दौड़ना शुरू कर दे, 100 साल तक दौड़ता रहे, अल्लाह ऐसा जन्नत में दरख्त लगाते हैं, उसके साये के नीचे 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा। एक दफा अल्लाह अकबर, एक दफा अल्लाह अकबर। अब एक और फायदा सुने। अब ये सारे फायदे ना कड़ियां मिलाएगा, आप सुनते जाएं और मिलाते जाएं। और मैं जहां आग लगी हो वहां अल्लाह अकबर पढ़ो, आग बुझ गई। जादू की आग लगी हो, गुस्से की आग लगी हो, नफरतों, कीनों और बग़्ज़ की आग लगी हो, जिन्नात की आतिश की आग लगी हो, नजर बद की आग लगी हो, दुश्मन की आग लगाई गई हो, हसद की आग लगाई गई हो, लगी हो, तो जब आप ये अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, ये अल्लाह अकबर आग को बुझा देता है। करने आए थे इबादत, ले गए सेहत। करने आए थे इबादत, टूट गया जादू। करने आए थे इबादत, टूट गई बंदिश। मांगने आए थे अल्लाह, अल्लाह भी मिला, दुख भी टले। अल्लाह भी मिला, तकलीफें भी खत्म हुई। अल्लाह भी मिला, नाकामियां भी खत्म हुई। अल्लाह भी मिला, वो रोग जो पुराने थे, बीमारी, दुख, तकलीफों, मुश्किलों, नाकामियों की शक्ल में, वो भी खत्म हो गए। सुभान अल्लाह। मौला तेरी अता और मेहरबानी पे कुर्बान जाए, तेरी अता और मेहरबानी पे कुर्बान जाए। कितनी नेमतें हैं, कितनी इनायतें हैं, हमें एहसास नहीं हो रहा कि हमें मिल क्या रहा है। मेरी आंख बंद थी जब तलक वो नजर में नूरे जमाल था। मेरी आंख बंद थी जब तलक वो नजर में नूरे जमाल था। खुली आंख तो न खबर रही कि वो ख्वाब तक ख्याल था। हज़ाली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, सारे इंसान सोए हुए हैं, सारे इंसान सोए हुए हैं, उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी। हम कहते हैं मौत ने सुला दिया, वो कहते हैं ना, अब सोए हुए हैं, अब सोए हुए हैं, अब सोए हुए हैं, अब हमें जागना है। अब कोई जगाने वाला मिल जाए, कोई रहबर, कोई मुर्शिद, कोई फकीर, कोई मुर्शिदों का गुलाम, कोई हमें जगाने वाला मिल जाए। सारे इंसान सोए हुए हैं, सारे इंसान सोए हुए हैं, कोई जगाने वाला मिल जाए, काम बन जाएगा। कोई जगाने वाला मिल जाए, काम बन जाए। ये हम अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ रहे हैं। और मैं हदीस में आता है, ये वो कलिमात हैं जो जुबान पे खफीफ हैं, जुबान पे हल्के हैं, लेकिन अल्लाह के यहां इनकी बहुत कीमत भी है, बहुत वजन भी है। कलिमातान खफीफतान फिल लिसान अलल लिसान। सोचें, ये बहुत हल्के कलिमात के वजन में बहुत भारी है। आखिर इतनी अहम चीज तो थी। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हर नमाज के हर रुकन की इब्तिदा इसी लफ्ज अल्लाह अकबर से की। अल्लाह पाक सुभान अल्लाह फरमाते तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं,
اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہو، ہم الحمدللہ کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے یا کبیر کہو یا عظیم کہو، ہم کہتے ٹھیک ہے وہی کرتے. میرے اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں، اتنے مرغوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے ہر رکن سے پہلے اللہ اکبر کہو. پھر ایک اور بات ہے، جنازے کی ترتیب بھی اسی اللہ اکبر کے ساتھ ہے. اب دم واپسی ہے، رخصتی ہے، زندگی کی ساری بساط لپیٹ دی ہے، سارا کھٹے وٹیا لے کے یہ بندہ جا رہا ہے. اب ان کو کن کلمات کے ساتھ رخصت کرنا ہے؟ وہ اللہ اکبر. اچھا اب ایک اور عجیب بات، میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں کو کہو میرے گھر آئیں، آ کے مجھے منائیں. مولا کیا کہے؟ مؤذن سے کہے اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی. اب یہ پیغام دیا، اللہ پیغام دے دیا کہ نہیں، اب آخر میں پھر کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ. یا اللہ آج بہت بڑا دن ہے، آج بڑا عظیم دن ہے، آج انہوں نے روزے رکھے، عید ہے، کہ ان سے کو اللہ اکبر کہے. سبحان اللہ، تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ اتنا بڑا کلمہ تو ہے. فرمایا اپنے جانور کو پاک کرنا چاہتے ہو، چھری میرے نام اللہ اکبر. آؤ بھائی، یہ اتنا بڑا کلمہ تو ہے کہ اگر اپنا ذبیحہ حلال کرنا چاہتے ہو، میرے نام سے ذبح کرو، میرے نام پہ چھری پھیرو. راز ہیں، کائنات میں چھپے راز ہیں. کیا کرے پہلے دن سے کسی نے بتایا ہی نہ آپ کا قصور نہ میرا قصور، پہلے دن سے کسی نے بتایا ہی نہ. رواجوں میں یہ ہے ہی نہیں، نہ بول رواجوں میں، نہ قدم رواجوں میں، نہ جذبے رواجوں میں، نہ سوچ رواجوں میں. پہلے دن نے ماں نے کہا، باپ نے کہا بڑا ہو کے یہ بننا ہے، بڑا ہو کے یہ بننا ہے. پہلے دن ماں نے باپ نے یہی لفظ کہا، بڑا ہو کے یہ بننا ہے. یہ کہنا کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی غلطی ہے، لیکن بڑا ہو کے انسان بننا یہ کسی نے نہیں بتایا. آپ محسوس کریں، بچہ شرارت کر رہا ہو یا کوئی بندہ شرارت کر رہا ہو، اسے یہ نہیں کہا جاتا آدمی بن، آدمی تو ہے، انسان. میں ایک جگہ مکہ مکرمہ میں شاید ٹیکسی پہ جا رہا تھا، تو ایک ٹیکسی والا اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا، وہ بھی عرب تھا آگے، تو اس نے شیشہ کھول کے اس کو زور سے کہا حیوان، یعنی یہ کام حیوان کرتا ہے، انسان نہیں کرتا، تو انسان بن. زندگی میں سبق ہی نہ سنا، تسبیح خانہ الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے. اچھا جب لوگوں کو کہتے نا، وہ کہتے ہیں کیسی باتیں ہیں. ایک بندہ کہنے لگا مجھے آپ کی باتیں رد بھی نہیں کر سکتا پر کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. میں کہنے لگا آپ کی باتیں میں رد بھی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، پر کسی کتاب میں نہیں ہے. میں کہ واقعی ساری کتابوں میں ہے، یہ جتنی بھی باتیں واقعی ساری کتابوں میں ہیں، ثبوتوں کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میں نے پہلے دن سے زندگی میں یہی موضوع تلاش کیا، زندگی میں یہی، آج بھی یہی موضوع پڑھتا ہوں. کل پتہ نہیں کون بندہ تھا مجھ سے کہنے لگا
فلاں سیاست میں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ، اپنا موضوع یہ نہیں ہے. کہنے لگے آسمان اور زمین کے درمیان ہمارا موضوع نہیں ہے. زمین سے نیچے آسمان سے اوپر، زمین سے نیچے جہنم، قبر، آسمان سے اوپر اللہ، جنت، فرشتے. اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں حالات حاضرہ. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ حالات حاضرہ کو بیان نہیں کرتے. میں کہ یہی موضوع تو مجھے بیان سنتے سنتے تو میرے پاس آتے ہیں. ان کی جیب میں حالات حاضرہ کا منا پڑا ہوا ہے موبائل. حالات حاضرہ تو کرتے یہی آتے ہیں. میں بھی حالات حاضرہ بیان کروں تو ان کو جو سننا تھا پھر وہ کہاں سے سنیں گے؟ اس لیے میری باتیں بعض اوقات انوکھی نظر آتی ہیں، عجیب نظر آتی ہیں، عجیب نظر آتی ہیں. اللہ اکبر، طاقتور چیز ہے، طاقتور چیز ہے. وہ بس پہ آگے ڈاکو، سچا واقعہ ہے. تو انہوں نے سب کو جو ہے کہا اپنا نکالو. یہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، ہر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ مار رہا ہے، نکال رہا ہے. تو اس کی جیب میں مسواک تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو چادر اوڑھ کے نا اس نے مسواک کو، یہ مجھے رومال دکھاؤ، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسے چادر کو ایسا کیا، ایسے چادر رکھ کے نا مسواک اندر کر کے کہتا خبردار اللہ اکبر. وہ مسواک ان کا ریوالور ہے، کوئی چیز ہے، کوئی اللہ اکبر، کوئی ایسی طاقت تھی. ان کے ہاتھ چھوڑنا، پکڑو ان کو باندھو. وہ باندھ دیا. انہوں نے کہا تو نے ریوالور ہو کہ یہ ہے. مسواک نکال کے خبردار، وہ ڈھیلے پڑ گئے. اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی قوت ہے اور اللہ کے نام میں عظمت ہے. اور یاد رکھیے گا، جہاں اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کے نام کی عظمت ہو، وہ پھر ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، ہر چیز کو بجھا دیتی ہے. وہ بیماری ہے، وہ جادو کی آگ ہے، وہ نظر بد کی آتش ہے، وہ ناکامیاں ہیں، وہ مشکلات اور مسائل ہیں، وہ الجھنیں ہیں، وہ حالات کی سختیاں تنگیاں ہیں، وہ قرضے ہیں، وہ بے برکتیاں ہیں، وہ حاسد اور دشمن ہیں. یہ ساری چیزیں طاقتور نہیں، اللہ طاقتور ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک اپنی قوت، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، طاقت سے، قوت سے، یقین سے. کون سا نام؟ اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس لیے عبادات میں شفا رکھی، اس لیے عبادات کرنے والے کی عمر بڑی ہوتی ہے، عبادات کرنے والے کی اللہ پاک نے صحت زیادہ رکھی ہے. پوری دنیا میں باقاعدہ اس بات پہ تحقیق ہوئی اور ہو رہی ہے. وہ لوگ جو عبادات نہیں کرتے، وہ لوگ جو عبادات کرتے ہیں، ان کی صحت اور ان کی صحت میں کیا فرق ہے؟ حیرت انگیز نتائج ہے کہ عبادات کرنے والوں کی صحت یہ ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے کہا جی جن آتے ہیں رات کو اور میرے ساتھ اور حرکتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جنات ہمارے گھر کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں. میں نے کہا تیرا وہم ہے. اس نے کہا جی کہاں وہم ہے؟ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، دروازے بند کرتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، الماری اندر لاک میں تالا ہوتا ہے اور اندر پیسے زیور نہیں ہوتے، تھوڑے سے رکھ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور ملک کی کرنسی رکھ جاتے ہیں، ہم نے کہاں سے یہ کرنسی دیکھی ہی نہیں. کپڑے پھاڑ جاتے ہیں، بدن پہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. اس طرح کی علامات اس نے بتائی. میں نے اس سے کہا پھر تجھے وہم ہوتا ہوگا. وہ یقین ہے، نشانی ہے، کیسے وہم ہے؟ سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ جاتے ہیں،
بڑے جتن کر کے دیکھ لیے, بہت کوشش کر کے دیکھ لی. پھر اس نے جو پیروں کے واقعے سنانے شروع کیے, ایک تو پہلے ماریا کٹیا, دوسرا وہ جو کہے وہ کہے, یہاں اتنے پیسے رکھ دے, یہ چیز دے دے, یہ چیز دے دے, یہ کر دے. اس نے واقعات بہت سارے سنائے, بہت سارے سنائے, یہ اس طرح لے آؤ, اس طرح لے آؤ کرتے ہوئے میں نے کہا ایسا کرو, تمہیں کون سا کوئی پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ کہہ رہے کچھ نہیں. میں کہا سورۃ قل واللہ آتی؟ کہہ رہے نہیں. کہ میں تو سادہ بس عام سا آدمی ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر آتی ہے؟ کہ ہاں اللہ اکبر آتی ہے. میں نے کہا جس وقت دیکھنا جنات تیرے اوپر آ رہے, گھر میں آ رہے, کچھ چیزیں ہیں, سارے گھر والے سارا دن اللہ اکبر پڑھو, اٹھتے بیٹھتے, وضو بے وضو, ہر حالت میں. اور خاص طور پہ جس وقت جنات کا حملہ ہو یا جنات کی آمد ہو, جنات کی آمد ہو, اس وقت اللہ اکبر توجہ سے پڑھو, اس وقت توجہ سے پڑھو. میں نے کہا یہ اسے کچھ دن بتائے, مجھے یاد نہیں, 9 دن 11 دن اتنے دن پڑھ کے پھر میرے پاس آنا, اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہ پڑھنا ہے اور بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے. خوش ہو گیا, چلا گیا. کچھ چند ہی دن کے بعد آیا تو کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا نقصان کر دیں گے, بہت دھمکیاں دیتے ہیں, یہ نہ پڑھو. میں کہ معلوم یہ ہوتا ہے تم نے گلا دبایا ہے, آنکھیں باہر آ گئی ہیں. آنکھیں باہر آئی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہ پڑھو. کہنے لگے بات ٹھیک ہے, پہلے جو کچھ بھی ہم کرتے تھے پیر ہمیں دیتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. جب سے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا ہے, اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا ہے, اب کہتے ہیں یہ نہ پڑھو. میں نے کہا لگتا ہے اب یہی پڑھو, اور خوب پڑھو, اور بہت زیادہ پڑھو. انہوں نے بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا اور بہت طاقت اور توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کی رحمت, اس کریم کی قدرت کہ اللہ کا نظام کہ بس وہ جناتی حملے بھی گئے, کپڑے پھٹنا, گھر میں بیماریاں, تکلیفیں, چیزوں کا گم ہونا اور مسائل, مشکلات, سب چیزیں ختم ہو گئی. آپ تو سارا دن 300 اونٹوں کا, ابھی 220 اونٹوں کے صدقے تو کر چکے ہیں صرف تراویح میں. فرض نماز پچھلی 5 فرض نمازیں تو پڑھی ہیں نا, آج 5 فرض نمازیں پڑھی, سنتیں پڑھی, نفل پڑھی اور وتر پڑھے ہیں, 12 نوافل پڑھے. عجیب, کتنے اللہ اکبر, کتنی دفعہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو تسبیح خانے کی اور عبادات کی یہ برکت ہے. جہاں بھی پوری دنیا میں کوئی بندہ ہے تو اپنے جادو, اپنی جنات, بیماریاں, دکھ, تکلیف, مشکلیں, ناکامیاں, پریشانیاں, بندشیں اور ہر چیز ٹلوا رہا. ہماری ناواقفیت دیکھیں, کتنی بڑی ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتا, ہمیں ہوتا ہے. اب تک ہم نے سینکڑوں انگریزوں کی کتابیں اپکری کی سائٹ پر جمع کر لی ہیں جادوئی لائبریری کے نام پہ, کہ انگریز کے اوپر جادو, جنات, نظر بد, یہ حادثے, حملے ہوئے, پھر انہوں نے ان کا کیا کیا اور ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا بیتی, یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جادو جنات انگریز کو نہیں ہوتا, ہمیں ہوتا ہے. تو یہ اللہ اکبر پڑھ کے ہم بڑے بڑے حملوں سے, بڑی بڑی تکلیفوں سے, بڑے بڑے دکھوں سے, بڑے بڑے حادثات سے اور بہت بڑی بڑی ناکامیوں سے بچ رہے ہیں. الحمدللہ کہیں, الحمدللہ. پھر یہ وہ کلمے ہیں جو باقی بچیں گے, باقی سب مٹ جائے گا. اللہ کے حبیب جب تشریف لے گئے معراج پہ, دیکھا کہ فرشتے ایک محل بناتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر بناتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟
فرمایا نیچے سے اس کا میٹیریل آتا ہے، جتنی اینٹیں سیمنٹ سریا پتھر آتا ہے اتنا لگتا ہے، پھر آنا ختم ہو جاتا ہے، پھر مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جنت کے کتنے محل بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں اعمال عبادات کرنے والے ہیں آپ جنت کے کتنے محل بنا رہے ہیں اور کتنے بنا چکے۔ اور جس کا جنت میں محل بن گیا نا، ایک اور بات بھی سن لیں، موتی ہے یہ، انشاءاللہ جائے گا۔ ہاں گھر جو بن گیا، گھر بن گیا بنا، معلوم یہ ہوا اس نے وہاں الاٹمنٹ لیٹر نظام بنایا اس لیے ہے کہ اس نے جانا ہے، اس نے جانا ہے، لہذا یہ محنت، یہ کوشش یہ کرتے رہے، نہ گھبرائے نہ مایوس ہو۔ ہوتا یہ ہے ایک جگہ دن رات رہ کے کچھ دنوں کے بعد اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ اسی اکتاہٹ پہ صبر کرنے کا نام تو مجاہدہ ہے، اسی گھبراہٹ پہ صبر کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ اب ایک بندہ جا رہا ایک جگہ سے دوسری جگہ، کہتا ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے، لڑائی کرے، اس نے مکے مارے، اس نے مارے، اور رونے لگ گیا، گھنٹہ 2 گھنٹے سوکھے گزر گئے۔ میں جا رہا تھا انقرہ سے کونیا، مولا روم کے مزار پہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے مزار پہ، انقرہ سے کونیا گاڑیوں میں ہم جا رہے تھے، تو وہاں میں نے کہا اس کا نام، میں کہ یہاں یہ کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ تو یہ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ گھبراہٹ شروع ہو جائے، اکتاہٹ شروع ہو جائے، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، یہی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جمانا، اللہ کی رضا کے لیے لے کر چلنا، اور اپنے آپ کو سمجھانا اور اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ زندگی کا سفر ہے۔ اور اسی پہ اللہ کہتا ہے ثم استقاموا، اچھا میری رضا کی خاطر تم جم گئے تھے، روزوں پہ، تسبیحوں پہ، لوگوں کے تانوں پہ باوجود بھی، لوگوں کی باتوں کے باوجود بھی تم جمے رہے، ڈٹے رہے، اپنی سچی راہوں سے نہیں ہٹے، ثم استقاموا۔ اب اس پہ آگے وعدے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یہ سارے وعدے ہیں۔ تو آپ کو اللہ پاک نے اس جمنے پہ، اس قدم اٹھانے پہ، اس ہجرت کرنے پہ، تسبیح خانے کی آنے کی ہجرت کرنے پہ، اب آپ دیکھیں کہ آج احساس ہوا ہم تو اللہ اکبر پڑھ کے کتنی بیماریاں، تکلیفیں، دکھ ایسے ہی ٹلوا لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اس دن گیا حجویری محل، حجویری محل میں بارش تھی، وہاں کے احباب جو مقیم ہیں ان کے روزے افطاری کی ترتیب کے لیے کیچڑ تھی، گاڑی ساری کیچڑ میں بھر گئی، قدرت کا نظام دیکھیں، پھر بارش شروع ہو گئی، وہاں پہنچتے پہنچتے تک گاڑی دھل گئی، پانی گاڑی دھل گئی۔ میں سوچتا رہا یا اللہ، یہ سارا کا سارا کیچڑ کا نظام ہے، تو نے رمضان میں ہماری گاڑی دھونے کے لیے رمضان بھیجا ہے، یہ تراویح، یہ تسبیحاں، یہ سجدے، یہ پچھلی زندگی میں جو گاڑی کی کیچڑ لگی تھی، پچھلی زندگی میں جو میلیں لگی تھیں، رمضان میں، پر رمضان ایسا ہو جیسے تسبیح خانے کا رمضان۔ ہاں یہ صرف یہاں میسر ہے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، یہ تو یہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، روحانی دسترخوان بھی اور جسمانی دسترخوان بھی۔ اللہ لنگر کھلا رہا، اللہ لنگر پلا رہا اپنے خزانوں سے، اور روحانی دسترخوان لگے ہیں، کبھی ذکر کا، کبھی تسبیح کا، سورۃ اخلاص کا، یا وہابوں کا، اور نوافل کا۔ اور کل دیکھا آپ نے کتنی کیفیت بنی، ہو اللہ اکبر، یاد ہے؟ عجیب کیفیت تھی،
की जानी ऐसी थी बस जैसे जिस्म से जान निकल जाएगी, और सारे मजमे की कैफियत थी। और पूरी दुनिया में हमारे साथ जो अल्लाह की बंदियां बंदे शामिल, सबकी कैफियत थी। ये यहां ये दस्तरखान लगे हुए हैं, ये नूरी, ये रूही, ये नूरानी दस्तरखान हर वक्त चल रहे हैं, और आप हजरात झोलियां भर रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा ऐसे हाथ करके, कहने लगे यूं होके आते हैं फिर यूं होके जाते हैं, यानी कमजोर होके आते हैं, मोटे ताजे तस्बीह खाने से होके जाते हैं। अल्लाह हमारा अंदर रूह की दुनिया भी ऐसे तरोताजा कर दे, और इंशाल्लाह रूह की दुनिया भी ऐसी तरोताजी होती है। क्यों? हमें ये तो जिस्म जाहिर नजर आता है, रूह की दुनिया, रूह का निजाम नजर नहीं आता, और इंशाल्लाह वो भी तरोताजा होके जाता है। ठीक है ना? हाँ, अल्लाह अकबर। आज हरूफ तहज्जी में हमारा हर्फ जो है वो जीम है, हरूफ तहज्जी में हमारा हर्फ जीम है, और इस जीम को पढ़ते हुए बहुत दिल की गहराइयों से, बहुत तवज्जो से अपनी हाजात लिखेंगे, पूरे यकीन के साथ, पूरे दर्द के साथ, दिल की अंदर की कैफियतों के साथ। फिर इस नक्श को इलादा करके मटके में डाल देंगे, और जो पूरी दुनिया वाले हैं वो लिख के आटे में लपेट के किसी समंदर, दरिया, झील, नहर में डाल देंगे। लिखना शुरू करें। जीम, माशाअल्लाह। अब लफ्ज जीम को दिल की गहराइयों से पढ़ें दर्द के साथ, और इसके हरूफ कुल कुरान पाक में है 3358 मर्तबा जीम आया है, और हर जीम के साथ अल्लाह की ताकत, तासीर, कुव्वत, मसाइल का हल, मुश्किलों और परेशानियां, ये सब के सब जीम के साथ इसका हल जुड़ा हुआ है, और मदद जुड़ी हुई है, और रहमत है इंशाअल्लाह। तो जीम को पढ़ें। जीम 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 जीम।
آمین آمین۔ مجرمانہ حاضری کس کیفیت کے ساتھ، ہاں تونگری کشکول کس کیفیت کے ساتھ اور کس درد کے ساتھ اور کس غم کے ساتھ، کس درد کے ساتھ؟ یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس پہ لاکھوں کروڑوں اب تک درود، کلمہ، اعمال، تسبیحات، ذکر اب تک پڑھی گئی ہیں۔ یہ وہ مبارک گٹھلیاں ہیں، پوری دنیا ترس رہی ہے اس پیغام کو، اے کاش ہم تسبیح خانے ہوتے۔ آپ تسبیح خانے والے کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے سعادت مند ہیں، کتنے سعادت مند ہیں۔ تو اس کو بائیں ہاتھ میں لیں گے اور ہم نے 45 دفعہ یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھنا ہے پورے یقین کے ساتھ، اور اس کے پڑھنے والے کی مراد پوری، مشکلیں حل، ناکامیاں دور، اور اس پڑھنے والے کی اللہ پاک رحمتیں اور مددیں، عافیتیں فرماتے ہیں، اور اس کی انشاءاللہ ہر مشکل حل ہوتی ہے۔ پورے درس سے پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں گٹھلیوں پہ، ان بابرکت گٹھلیوں پہ، پھر یہ ہاتھ بدن پہ پھیریں گے، پڑھیں یا قادر ہو یا نافع۔ اللہ مبارک کرے۔ اور یہ تونگری کشکول کا عمل ان 24 گھنٹوں میں 7 بار وقفے وقفے سے کر لیا کریں۔ کوئی قبولیت کی گھڑی، کوئی بابرکت گھڑی۔ اور جتنا میری نسلوں کا اور اس سارے نظام کا تصور سخت کریں گے، اتنا برکت، طاقت، اتنی تاثیر بہت زیادہ بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی۔ جتنا اس کا تصور کریں گے، جتنے تصور پہ کہتے ہیں جس زور سے گیند ماریں گے دیوار پہ، اسی طاقت زور سے واپس آئے گی۔ جس تصور کے ساتھ یہ کریں گے، میری نسلوں پورے اس نظام کا، اتنی زیادہ برکتیں اور خیریں متوجہ ہوں گی۔ مجرمانہ حاضری ہے کہ انسان مجرم بن کے اور مجرمانہ کیفیتوں کے ساتھ، فرمایا رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے۔ اللہ کو یہ شکل بھی بہت پسند ہے، اور اس طرح کی حاضری کہ اللہ مجھ سے بڑا دشمن، مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، معاف بھی کر دے، قبول بھی کر لے، اور اس معافی کے ساتھ میری ساری تکلیفیں، دکھ، میری ساری مشکلیں، مسائل تو حل کر دے۔ تو جتنا زیادہ درد ہوگا، جتنا زیادہ غم ہوگا اور جتنا زیادہ احساس ہوگا، اتنا اس پہ اس کی کریمی ترس آئے گا، رحم آئے گا، اور اللہ کام بنا دے گا، اور اللہ ہماری مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، تکلیفیں ٹال دے گا انشاءاللہ۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر،
اللهم باسمك كهف كتمير 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 اللهم باسمك كهف كتير اللهم باسمك كهف كتمير اللهم باسمك كهف كتمير اللهم باسمك كهف كتمير باسمك كهف كتمير اللهم 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 باسمك كهف كتمير آمین. اللہ اکبر. اپنی انگلش میگزین کو اور اپنی انگلش جو چینل ہے اس کو بہت زیادہ پھیلائیں اللہ کی مخلوق کو. اور ہماری روزانہ لائیو کال چلتی ہے 4:30 سے 6 بجے. اور مخلصین کی دیرینہ خواہش پورے رمضان میں انشاءاللہ ہم 2 دن سوال و جواب کی نشست ہے، بدھ آج اور اتوار. باقی دعا کی کیفیت عمل کریں گے انشاءاللہ. جی تو چاہتا تھا آج بھی وہی عمل کر لیں، لیکن چونکہ آپ سے وعدہ تھا سوال و جواب کا، کیونکہ کل کی لذت ابھی تک انگ انگ سے نہیں گئی اور قبولیت کی کیفیتیں نہیں گئی کہ اس نے قبول کیا. اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے فریادیں کرے پردیسیوں کا، مسافروں کا. کسی کو ماں یاد ہے، کسی کو بچہ یاد ہے، کسی کو گھر یاد ہے. اور پھر ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. ایک سکھ تھا دیوان سنگھ مفتون، یہ وہ کہتا تھا ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. تو اللہ کو یادیں اور رونا بڑا پسند ہے. تو انشاءاللہ 2 دن جو ہے اتوار اور بدھ سوال و جواب، باقی ایام انشاءاللہ بیٹھ کے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اس طرح 11 اور 12ویں کی درمیانی رات میں بہت طاقتور پیکج ہے. اور چاند گرہن کا بھی آپ کو عرض کیا. 27 کی رات کو نکاح کی ترتیب بھی ہے. اور مختلف شعبوں کے آپ حضرات اپنے نام لکھ کے دیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے صاف صاف لکھیں، وضاحت سے لکھیں کسی بھی شعبے سے تعلق ہے. اور اپنے حادثات اور گمشدگی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو خود سنبھالیں، اور واقعی سنبھالیں اور بہت زیادہ سنبھالیں. اور یہ تھیلی ساتھ نہ لے جائیں. کشکول اور تھیلی آپ کے لیے ہے لیکن ایک خاندان کے لیے ہے. ہر بندہ اگر لیتا جائے اور بیگ میں ڈالتا جائے برکت نہیں ہوگی. برکت اس میں ہوگی جس میں منشا ہوگی، جس میں خیر ہوگی. جس طرح یہ ذکر خاص ساتھ لے جانے کی چیز نہیں ہے، اسی طرح یہ ایک کشکول ایک تھیلی اور گٹھلی یہاں. اور جو لاہور والے ہیں وہ تھیلی سمیت گٹھلیوں کو دے کے جایا کریں، پھر آ کے لے لیا کریں. اپنا جوتا استعمال کریں. بعض اوقات جوتوں سے ہی واپس بلائیں لوٹ آتی ہیں. اور اپنے موبائل، سامان، چیزوں کی خود حفاظت کریں. مجمع نیا آ رہا ہے، روز بروز بڑھ رہا ہے. اور ایک تو درخواست ہے آپ مقیم حضرات پہلے سے تشریف لے جائیں، پہلے سے تشریف لے جائیں. ایسا مجمع آ رہا ہے جو اکثر روزے دار نہیں ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے. لنگر ہے تو آپ کا حق پہلے ہے. آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان خصوصی ہیں، تو آپ پہلے تشریف لے جائیں گے. ہماری آج بھی یہی مغرب کے بعد سے عشاء تک یہی مشورہ چلتا رہا کہ آپ کی راحت اور آپ کی اکرام احترام کا اور مزید کیسے خیال کیا جائے اور مزید کیسے ترتیب بنائی جائے. کوشش ہے انشاءاللہ تعالی. تو 5:15 بجے دسترخوان، کل بھی ایسے ہوا. 3:15 بجے آپ تشریف لے جائیں. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم
آپ سے پہلے آپ جائیں تو پھر دوسرا مجمع آئے، تو آپ پہلے حضرات تشریف لے جائیں اور کوشش کریں آپ مل کے بیٹھیں، آپ مل کے بیٹھیں، آپ کے درمیان کوئی جگہ نہ ہو۔ کچھ ایسے حضرات آئے، اس کی تھالی اٹھا کے پی گئے، اس کے پراٹھے اٹھا کے کھا گئے، اس طرح کھا گئے، پراٹھے اٹھا کے بیگوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ بات کہتی اچھی نہیں لگتی، کہنا یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ چیزیں اٹھا اٹھا کے، پلیٹیں اٹھا کے شاپروں میں ڈال دی، خود تھالیاں، پلیٹیں، پراٹھے، روٹیاں، ہر چیز۔ تو یہ میری درخواست ہے آنے والے جو مقیم حضرات ہیں ان کو بھی یہ تھوڑا سا آگاہی دیں کہ آپ پہلے تشریف لے جائیں، آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، آنے والے بھی ہمارے مہمان ہیں، ہم نے کسی کو روکا نہیں، اللہ کرے سب کا اکرام رہے، لیکن آپ پہلے ہیں، تو اس کو ذرا آپ توجہ دیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آمین 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 برحمتک۔ جی باقی حضرات قریب تشریف لائیں۔ جی ماشاءاللہ، کارڈ مل گئے سب کو؟ ماشاءاللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بندے نے بات کہی، کہا بوڑھوں کو کبھی لذیذ کھانا نہ دینا، بڑی کام کی بات کہی۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، تو رمضان میں انہوں نے کلیجی کھائی، شوقین ہے کھانے کے، اور اللہ نے ان کو باذوق مزاج دی ہے، تو پھر جو طبیعت خراب ہوئی، پر یہ پتہ نہیں تھا کہ شلوار اوپر پہنی ہے قمیض میں پہنی ہے۔ ماشاءاللہ بہت باذوق ہے، بہت باذوق، ذوق لگتا ہے تقسیم بھی وہیں سے ہوا ہے، جو باقی جس کی قسمت میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں بوڑھوں کو لذیذ کھانا نہ دے، یہاں لذیذ کھانا ہے۔ آج بھی کھانے کا آڈٹ ہوا، چائے کا، روٹی کا، ہر چیز کا، پھر گندم ماشاءاللہ دیسی خود پیس رہے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، الحمدللہ۔ ایک اور بتاؤں،
काम की बात, खाने, तरावी, और ये तरावी के बाद जो हमारी महफिल होती, इस दौरान जो आपको वक्फा मिल जाता है ना कुछ ना खाने पीने का, ये आपको बचा जाता है। ये हकीकत कह रहा हूं, ये बचा जाता है। ये जो वक्फा मिलता है ना कुछ ना खाने पीने का, ये वक्फा बड़ा काम करता है। बंदा बंदा बैठे तो बंदे को चाहत होती पिए, पेट इजाजत नहीं देता, मुंह कहते पियो, खाओ पियो। ये वक्फा आपको बहुत सेहत देता है और बचा जाता है ये वक्फा। कोई सवाल? कहते हैं मरीज को दम करते, अल्लाह अकबर, मरीज को दम करते हुए अगर उसको हाजिरी हो, उल्टा सीधा बोलना शुरू करे, धमकियां दे, जिन्नात की हाजिरी वगैरह, सबसे पहले यह देखा जाए कि वो जिन भी है या मरीज को जिन बन गया है। बड़े तजर्बात हैं। अमूमन जिन 1-2% होते हैं। मैं एक वाक्य सुना। एक लकड़ी के मिस्त्री थे, तो उनकी बीवी आई, तो उनकी जो नानी थी उसने अपने शौहर के साथ ये किया था कि उसको हाजिरी हो जाती थी, मुझे फलां दरबार की हाजिरी दिलाओ, फलां जगह दो। फिर मर्दों की आवाज निकाल के हमने ये खाना है। गरीब बेचारा पिसा हुआ, उसको तरह तरह के खाने, सैर सपाटे। उसने कहा देखा नानी तो ऐश किया। वो जो आई उसने भी यही काम शुरू कर दिया, मेरे पास लेके आया। उसने कहा जी वो हाजिरी होती है इसके ऊपर। थोड़ी देर के बाद माई पे हाजिरी हो गई। खैर मैंने उसको एक तरकीब बताई, वो जो ले आई बहू ने भी वही काम शुरू कर दिया। उन्हें क्या तो लाजवाब तरीका है। मैं गया, घर गया, नमाज इशा 9:15 बजे हुई, गर्मियां, वहां कुछ बैठ के अल्लाह अल्लाह की बातें होती रही, आधा पौना घंटा, वहीं 10 बज गए। मैं घर गया ना तो अम्मा रहमतुल्लाह अलैह नहीं थी। मैं कहा अम्मा कहाँ है? उसने कहा फला हमारे हैं, तो उनकी बच्ची पे जिन्नात की हाजिरी हो गई है, तो वो वहां गई है। मैं वहीं, भूख लगी हुई थी, खाना भी था, पर अम्मा नहीं तो खाना कैसा? तो मैं फिर वहां चला गया तो बच्ची बेचारी चारपाई पे सो रही है, और उसने अपनी मर्दाना आवाज में मुझे कहा आ गए हैं। तो अम्मा बैठ सब पढ़ाइयां पढ़ रही, वो पढ़ाई पढ़ रहा। मैंने देखा कहानी कुछ और है। मैंने कहा घर में कोई बर्फ कूटने वाला सुआ है, वो निकले आओ, बड़े बड़े कील हो वो ले आओ, आग जलाओ, और इस सारी सुलाखें, ये सारी चीजें गर्म करो, आग में रखो, बस इसकी उंगलियों के दरमियान ऐसे देने हैं। इसको तो होना कुछ नहीं, वो तो जो जिन है उसको होना है, इसको तो कुछ होना ही नहीं है। फौरन उन्होंने अंगारे इकट्ठे किए, आग, लकड़ी, भाग रहे। कोई साथ वाले हमसायों के घर से बर्फ छोड़ने वाला सुबह ले आए, उधर से हलचल मची पूरी एकदम। आज तो अम्मा कहने लगी बेटा अच्छा किया तू आ गया, इसको तो दौरे पड़ रहे हैं। कहते हैं कभी मुझे उस दरबार पे कराची के एक उधर ले गए, कोई उधर ले गए, थके हुए हैं बेचारे। मैं मसला ठीक हो जाएगा। असल में उस जो जिन है ना उसको तकलीफ दो, उसको तकलीफ दो। अब जनाब आग जलाई जा रही है। मैं कल लाल करो, मैंने कहा इसकी उंगलियों के दरमियान ऐसे देखे ना, इसके पहले बाजू बांधो, इधर ये जिन भागने की कोशिश करेगा, इसके ना बाजू बांधो, हजारमंद ले आओ। अब हजारमंद इकट्ठे हो रहे, शलवारों से हजारमंद निकाले जा रहे हैं, हजारमंद सारे इकट्ठे करो, ये इधर ऐसे बांध दो। अच्छा सारा कुछ हो गया, मैं कहा चले जाओ। मैं बैठ गया, मैं कहा देख बात सुन, सब कुछ जल जाएगा, अंगारा हो जाएगा, जो मुतालबे हैं मुझे बता दे, मैं मनवा दूंगा।
جو مطالبہ ہے نا مجھے بتوا دوں وہاں کا. اس نے کہا پھر وعدہ کریں گے کسی کہیں گے تو نہیں. میں کہ وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ جن گیا. صحیح بات ہے, واقعہ ہے. چلو ایک اور واقعہ سنا دوں. آپ کہیں اصل میں اللہ کے مہمانوں کو ہنسانا بھی نیکی ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو ہنسایا ہے. ہمارے یہاں ایک حاجی صاحب تھے, فوت ہو گئے. سعودی عرب میں گئے کمانے کے لیے, روزی نہ لگی. کتے کا بچہ چھوٹا سا گلر لے لیا, اس کو لے گئے دروازے کے سامنے بیٹھ. وہ کوں کوں کرے, اندر والے کہہ رہے بابا اٹھا, کرے فلوس. اچھا وہ کوئی ریال دے, پیسے لے کے اگلے کے دروازے بیٹھ جائے. اس کو اٹھا نہیں کر رہا نا مسکین فلوس. وہ دے, وہ بہترین اس کتے کے بچے سے روزی روٹی کر کے. میں آج سب جانتا ہوں, میں گیا فوت ہو گئے. کسائی کی دکان پہ بڑا گوشت لینے گیا تو اس نے کہا بابا یہ سارا گوشت بکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کس کا بکا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ کھڑے ہیں. انہیں کون؟ انہیں کہا فلاں جو وہ بڑے آدمی ہیں نا, ان کی بیگم محمودہ بیگم کا صدقہ اتارنا ہے تو یہ گوشت جو ہے ان کے لیے. تو کہا آپ گوشت پھینکو کہ کہاں؟ وہ صدقے والا, ان کے اوپر کوئی جنات ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا گوشت 7 دفعہ نا سر سے مار کے اس کو پھینک دو. اس نے کہا فلاں جگہ پھینکیں گے. تو کسائی کہنے لگا مجھے نہ دے بس. اب اس کے پیچھے گیا, انہوں نے گوشت وارا, وہ لے آیا گھر, دھو کے جو گوشت جو ہے خوب کھایا. خوب کھا کے نا زور سے آواز نکالتا تھا, کہتا جی اے ویندا بھائی محمودہ بیگم دا چین. پھر زور سے ہوا نکالتا. اللہ کے بندے کیسے ہیں. گوشت تھا بہت زیادہ, غریب تھے, اتنا تو کھا نہیں سکتے تھے. کھا لیا سارے گھر نے. وہ اچھا خاصا گوشت تھا, انہوں نے صدقہ کیا, یہ اٹھا کے لے آئے. رلانے والے بہت ہیں, کوئی ہنسانے والا بھی ہو. کوئی ہنسانے والا بھی ہو. اللہ اللہ. اچھا جی, تو پہلے سوال یہ ہے کہ وہ جن اگر دھمکیاں دے اور یوں کروں گا, تو ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں وہ جنوں کو مسلمان کر لیتے ہیں. ابھی بھی مجھے کہنے لگے کہ کئی خاندان میں نے مسلمان کیا. میں کہ یا اللہ اس سعادت سے میں محروم رہا, مجھے نہ مل سکی ہے سعادت. میں اپنی اس سعادت پہ بہت نادم اور شرمندگی ہے بہت زیادہ. میرے جن تابع ہو جاتے ہیں, قید بھی کر لیتے ہیں. جنات کی دنیا میں آپ کو سوال کا جواب دوں. جنات کی دنیا میں اگر واقعی جنات ہیں, سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, یہ بہت طاقتور چیز ہے. اور اس کے علاوہ اللہم بسمک کہف کتمیر, اور بھی قرآنی آیات ہیں, یہ بہت طاقتور ہے. اور اصحاب کہف کے نام الہی بحرمت یملیقہ مقسل مینا کشمت التب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانا سپوس وکلبہم کتمیر. ابھی اصحاب کہف کے ہاں میں اردن میں گیا, قرآن میں ہے اصحاب الرقیم, اصحاب الرقیم قرآن میں ہے. وہاں میں گیا, دنیا کا بہت بڑا عجوبہ جسے پیٹرا کہتے ہیں, 7 عجوبوں میں ہے. وہ اصحاب الرقیم کی بستی ہے. وہاں پہاڑوں کے اندر محل بنائے ہوئے ہیں, پہاڑوں کے اندر مقبرے بنائے ہوئے ہیں. انوکھی دنیا ہے وہاں. اصحاب الرقیم. وہاں نہر اردن ہے, اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. وہاں بحر میت ہے,
جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا، میں وہاں گیا۔ یہ نہر اردن ہے، یہ اردن ہے، یہ اسرائیل ہے، دونوں، ایک اس کا جھنڈا ایک اس کا، بس چھوٹی سی نہر ہے یہاں سے یہاں تک، بس اتنی سی، لوگ نہاتے بھی ہیں۔ میں وہاں جا رہا تھا تو لاہور کا ایک قافلہ عیسائیوں کا تھا، ان کا مذہب ہے اس نہر میں نہانے کا۔ تو اصحاب کہف، وہاں اصحاب کہف کے غار میں مختلف روایات ہیں۔ ایک ترکیہ میں ہے، تارسوس اس جگہ کا نام ہے، پہاڑوں میں وہیں جا کے میں وہاں گیا، اور جو زیادہ روایات ملتی ہیں وہ اصحاب الرقیم وہاں ملتی ہیں، اس میں اردن میں۔ تو اصحاب کہف کا نام جنات کے لیے بہت زیادہ تلوار ہے، ننگی تلوار ہے اصحاب کہف کا نام۔ تو اصحاب کہف کا نام جو ہے مسلسل پڑھا جائے، اپنی بھی حفاظت ہوتی ہے، نسلوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس مریض کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اپنی حفاظت نہ ہوئی تو پھر یہ چیزیں نسلوں سے انتقام لیتی، نسلوں سے انتقام لیتی۔ اس کے بڑے واقعات ہیں۔ ایک میں نے عامل دیکھا، وہ جنات کو گالیوں سے نکال دیتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور چلے جاتے تھے، لیکن اس کا آخری وقت بڑا مشکل ہوا، اس کے بعد پھر مر گیا۔ پھر اس کی نسلوں سے اور جو انتقام آج تک لیا جا رہا۔ میرے پاس وہ کیس آیا، جی ایسے ایسے وہ فلاں عامل ہیں، ہم اس کے گھر والے ہیں، تو وہ اس کا علاج گالیوں سے کرتا تھا۔ تو میں نے کہا گالیاں تو پھر عام بندے کو دے تو وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، بیٹھے۔ ہاں جی، ہیں کہتے ہیں سر میں تیل جذب نہیں ہوتا، مسام بند ہو گئے ہیں، ہوتا ہے، لگتا ہے آپ زیادہ لگاتے ہیں، فصل نے اپنا پانی پی لیا، زمین نا، اب لگائیں، ہلکا لگائیں، ضرور جذب ہوتا ہے۔ یہ جلد جو ہے نا، جلد اللہ نے اس میں مسام رکھی جذب کرنے کے لیے، ہوتا ہے، تھوڑا لگائیں ہو جاتا ہے۔ جی جی، جی کہتے یہ رسولی ہے، یہاں روڑی ہے، رسولی ہے، ابھری ہوئی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں حضرات، بتائیں۔ کہتے انگلی سے ایسے پھیریں اور سلام علی نوح فی العالمین 11 بار پڑھیں، دن میں چند بار، اور کسی کا مشاہد تشریف رکھے گا، تشریف۔ میں نے تو آپ کو اس کا کئی دفعہ جواب دیے، روزگار کی بندش کی آپ نے کہا، میں نے تو کئی دفعہ اس کا جواب دیا۔ کس چیز کی دکان تھی؟ آپ انشاءاللہ کریں گے، اللہ رحمت کرے گا انشاءاللہ، کریم کرم فرمائے گا۔ جی آپ ذرا مختصر بات کیا کریں، آپ کی بات بہت لمبی ہوتی ہے، درخواست کر رہا ہوں۔ نوری علم کتنے ہیں، تعداد میں کتنی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم لامحدود ہے اور زندگی محدود ہے، جتنا اللہ کے نام ہے، جتنی اللہ کے نام کی صفات ہیں، اتنے نوری علوم ہیں۔
उनको लदुन्नी कहते हैं, उलूम लदुन्नी, उलूम वहबी, उलूम कश्फी, ऐसे उलूम जिनका अल्लाह के यहां जिनको इल्म है। ऐसे दुर्वेश भी गुजरे हैं, ऐसे दुर्वेश भी गुजरे हैं जिन पे अल्लाह ने अपने उलूम जाहिर किए। अल्लाह ने उलूम दोनों हाथों से लिखते थे, दोनों हाथों से लिखते थे, दोनों हाथों से। हाँ जी, और बताएं जी। एक मिनट, सिर्फ ये कहते हैं जिस तरह साढ़सती का जादू है वो अपने ऊपर भी होता है, नस्लों पर भी चलता रहता है, इस तरह का नूरी इल्म भी ऐसा है जिससे नस्लें महफूज रहें। है? एक ही दफा करने से बंदा महफूज रहे। ये जो तस्बीह खाने में सारा दिन नूरी उलूम कर रहे हैं ना, ये वही कर रहे हैं आप। क्यों कहता हूं मैं अक्सर कि नस्लों के पलने के वादे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, दुआएं नस्लों में मुंतकिल होती हैं। कहते इस खानदान को किसी की दुआ है, ये नूरी इल्म तो है, नस्लों की हिफाजत कर रहा। अच्छा, अल्लाह वालों की नस्लों को अल्लाह इज्जत से खिलाता पिलाता है, ये नूरी इल्म तो है, ये नस्लों के रिस्क की हिफाजत, माल जान की हिफाजत कर। जी आपको अमल की इजाजत है, आप कर लें। जी जी कहते हैं बीवी को मुख्तलिफ बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, खतरनाक किस्म की। तो आप बताएं इन तकलीफों बीमारियों के लिए क्या करें? अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना, 3 दफा सूरत इन्ना अतैना, सूरत कद्र कौसर, और ये 3 तस्बीह अल्लाहु अकबर के। और कोई बताए इसका तजर्बा? जी कहते हैं हामीम लायुन सारून की एक तस्बीह। फजल इब्ने अब्बास, फजल इब्ने अब्बास का मजार कहां है? समरकंद में। वो कुसम बिन अब्बास है, और वो कुसम बिन अब्बास वो हैं जो हुजूर की लहद मुबारक से आखिरी बाहर निकले थे हुजूर को सुलाकर। आईना फजल इब्ने अब्बास, फजल इब्ने अब्बास कहां? उनको चुना, फिर एक एक बंदे को चुना, और 60 बंदे लेकर जब ये गए ना सामने, मैं उस मैदान में खड़ा ये नक्शा देख रहा था। पहाड़ थे ऊपर नीचे पहाड़ थे, ये नक्शा देख रहा था, खामोश खड़ा हुआ था, ये नक्शा देख रहा था। तो जब ये गए ना सरदार के, रूमी सरदार के सामने, कुफार का जो सरदार था, उसने समझा कि ये 60 बंदे सुलह करने आए हैं, माफी मांगने आए हैं। कहने लगा आ रहे हैं, आज देखना मैं इनको कैसे जलील करता हूं, ऐसी ऐसी शर्तें रखूंगा ये कभी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकेंगे। जब ये सामने आए तो आप किस लिए आए हो? सुलह करने? कहा नहीं, हम तो लड़ने आए। इधर लाखों और इधर सिर्फ 60। कोई दुनिया की ताकत है जो ये मवाजना कर सके? कोई दुनिया का तराजू है जो इसको तोल सके? पर शाम तक फैसले हो चुके थे, और इन 60 में से सिर्फ 5 शहीद हुए हैं, सिर्फ 5। क्या क्या मंजर मैंने देखे, क्या क्या मंजर देखे। फिर दकियानूस के शहर में गया, जहां से असहाब काफ आए थे, उस शहर में गया। हजारों साल पुराना शहर है, एक हैरत का जहान है, माफी माफी।
ایک حیرت کا جہان ہے. اصحاب کہف وہاں سے چلے اور کہاں پہنچے اور کہاں ان کا مزار بنا. ایک حیرت کا جہان ہے، وہ ایک نظام ہے حیرت کا. یقین جانیے، مجھے کہنے لگے یہ غبارے اڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں غباروں؟ ہاٹ بیلونز. یہ اترتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا میں تو کسی اور چیز کا متلاشی. یہ ہاٹ بیلونز مصر میں تھے، یہ ہاٹ بیلونز ترکی میں ہیں، اور یہ کہاں ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو کوئی فقیر خریداری اور ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، طلبگار نہیں ہوں، میں تو بس اس بازار سے گزر رہا ہوں. ایک قلعے میں ہم گئے، صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو فتح کیا تھا. عجلون ایک جگہ ہے، عجلون. وہاں عجلون میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا. تو وہاں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جو حاجیوں کے قافلے رینالڈ. حاجیوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے. میں نے یہ ویڈیو میں بھی دکھایا. حاجیوں میں قافلے گزرتے، پہلے بندوں کو مارتا تھا، حاجیوں کو شہید کرتا تھا، اور پھر ان کا مال لیتا تھا. اللہ اکبر. پھر میں نے صلاح الدین ایوبی کے اس قلعے کو دیکھا. ایک حاجی نے پکارا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے. بس وہاں میں نے انوکھا نظام دیکھا، وہاں انوکھا نظام دیکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک چشمہ ہے،